دوستو آج کا پروگرام کی نوعیت لاسٹ ٹائم سے تھوڑی سی مختلف یہ ہے کہ اب ایک ہی سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ تو ایوری سنڈے کم سے کم دو ایسے ایکسپرٹیز کو ہم پیش کریں گے جو سوشل ریفارم ہی کے تحت میں کام بتائیں گے۔ اب اپنے اپنے مزاج کے مطابق کس کو کون سا کام سوٹ کرتا ہے اس کو وہ فوری ٹیک اوور کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک تعداد کا معاملہ ہے، یہ تو ہمیں پتا تھا کہ پہلی مرتبہ ہی آخری مرتبہ ہوتا ہے 90% لوگوں کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم شاید یہ قرآن کا ایک حوالے سے پہ بات رکھی تھی۔ اکثر ہم کا جو لفظ آتا ہے قرآن میں، ایوری تھرڈ پیج پہ مل جائے گا آپ کو، تھرڈ فورتھ پیج پہ اکثر ہم کا ذکر آتا ہے کہ میجورٹی، کیونکہ سائیکالوجیکلی آدمی کی سائیک میں میجورٹی کی عبادت، میجورٹی کی پرستی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا سب کریں گے ویسا کریں گے، ہٹ کے میجورٹی کے رویے سے ذرا سا ہٹ کے کرنے میں آدمی کو نیچرلی ایک ہیزیٹیشن، ایک خوف، ایک فیئر رہتا ہے، وہ مختلف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اکثر ہم کافرون، میجورٹی انکار کرنے والوں کی ہوگی ہر دور میں۔ خاص طور پر وہ لوگ اس بات کو خاص طور پر نوٹ کریں جن کو یہ عادت ہے تکیے کلام کے طور پر کہ ہمارے حیدرآباد کے تو ایسے ہی ہے یار۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ہمارے حیدرآبادی نہیں سدھرتے، کبھی بھی نہیں سدھرے، ایسے ہی چھے پورے۔ لکھنؤ میں جائیے یہی بات، کشمیر میں جائیے یہی بات۔ آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ نسل انسانی کا جب سے آغاز ہوا ہے اس وقت میں اور آج کے ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، لیکن فطرت انسانی سیم ایز اٹ از ہے۔ کاہلی، ہر بات کو کل پہ ڈالنے کی عادت، اپنے بیوی بچوں کے لیے دولت، مال، شہرت جمع کرنا، اور اپنی شہرت یا اپنی دولت کے لیے اپنے کسی بھی بھائی کو گرا کے کھندل کے آگے بڑھ جانا، اور اپنے مقصد کے لیے اپنے بھائی کو دشمن سے مل کے نقصان پہنچانا، کچھ بھی چینیا نیچر آف، نیچر تو نہیں کہیں گے اس کو، مزاج، انسان کا مزاج نہیں بدلا، وہی نبیوں کے دور میں بھی یہی تھا۔ تو ہمیشہ یہ ہوگا، کام کرنے والے دو چار ہی ہوں گے، یہی اکثرہم منافقون، اکثرہم کافرون، اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یعقلون۔ ڈگریاں ہوں گی، پراپرٹیز ہوں گی، بہت کچھ بنا لیا انہوں نے لائف میں اچانک۔ وہ ایک شعر بہت اچھا تھا کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ کئی وقت ایسا ہوا ہے کہ ایک میٹریکولیٹ انٹرمیڈیٹ آدمی دبئی چلا گیا، قطر چلا گیا، سعودی چلا گیا، اور وہ اتفاق سے اللہ کا کرنا شیخ اچھا مل گیا، اور وہ دیکھتے دیکھتے جنرل مینیجر بن گئے۔ ہمارے ابراہیم خلیل صاحب، عبد القدیر صاحب، ضیاء بھائی، یہ تمام گواہ ہیں اس بات کے۔ سعودی میں ایسے ایسے مینیجر سے ملاقات ہوتی تھی، قسمت پہ رشک ہوتا تھا ان کے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو بہت قابل تھے مگر ایک انتہائی ذلیل قسم کے کفیل مل گئے ان کو، اور ان کا فیوچر تباہ ہو گیا۔ تو یہ اچانک پیسہ بنانے والے بھی ہوں گے، ڈگری والے ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن لا یعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور ایک ریزن اور ہے، شہید انور اولاکی کو اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو پلیز سنیے کبھی اس کو۔ آپ کے آپ کی سوچ ایٹ لیسٹ 1000 ٹائمز ملٹی پلائی ہوگی انور اولاکی کو سننے سے۔ ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ کر کے رہے گا۔ جیسے ہر چرند، ہر پرند، ہر سمندری جانور کی اللہ تعالیٰ کفالت کرتا ہے۔ اب ایک آزمائش یہاں پر ہو جاتی ہے، کسی کو ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو ضرورت سے کم۔ یہاں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی ضرورت ہے اس کی ہی اس کا دماغ اسی کو اچیو کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اس سے زیادہ کا دماغ نہیں ہے اس کا۔
اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی پرائم منسٹر بن جاتا تھا اپنی دماغ سے، کوئی لیبر ہوتا ہی نہیں تھا دنیا میں. تو جب ضرورت سے زیادہ مل جائے تو اس کی سوچنے کی کہ کیسا خرچ کروں، یہ صلاحیت لاک ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بچے کی سالگرہ کریں گے، روزہ رکھا ہی بیسٹ، سب سے ثواب کا بھی کام ہے نا. روزہ رکھے، افطار پارٹی کرا دیں گے، سانچک منجے. شادیاں یہاں بھی ہوتی ہیں، اس ہال میں بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ نکاح سنت ہے اور سنت کی ادائیگی کے لیے یہ ہال بہت ہے. لیکن وہ فلاں 4 لاکھ کا ہال لیں گے، یہ کیا ہے، ضرورت سے زیادہ جب پیسہ ہو جائے گا تو آپ جا کے دیکھیے ریسٹورینٹس، مندی کے ریسٹورینٹس، اتنے بڑے ریسٹورینٹس کے اندر 30 40 روپے بڑی بے دردی سے خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم. تو کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ لا یعقلون، اکثرهم لا یعقلون. تو میجورٹی ایسی ہوگی اور ہم کو مجموعہ نہیں چاہیے. فراز نے کہا تھا کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک بھی شخص قافلہ ہے مجھے. تو یہ اتنے قافلے ہیں، الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ سنسیئر لوگ جمع ہو چکے ہیں. اب انشاءاللہ میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے، چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر ہمارے ایک مہمان اسپیکر آ چکے ہیں جناب عبد القدیر صاحب، ایک اور محترمہ افسر جہاں آنے والی ہیں جو کاؤنسلنگ کے معاملے میں پیش کریں گی. دوستو، میں سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم از ویری شارٹ. آپ یقین مانیے بہت شارٹ ٹائم ہے. 60 کے بعد کے لوگوں کو تو میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، ہم ایسا سمجھ رہے ہیں میری پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے میرا. یہ اس دن تک اکڑ رہتی ہے جس دن اچانک حمام میں پاؤں پھسل گیا تھا. اس کے بعد امیجن کیا کہانی ہوتی ہے. کوئی نوجوان کا پھسلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 60 کے بعد اچانک جا رہے تھے، وہ سامنے سے ایک رانگ سائڈ آ گیا تھا. یہ ہوتا ہے. اور اچانک دل کا دورہ پڑا، کسی کو گردے کا، کسی کو کڈنی کا، کسی کو کچھ بھی. جس دن وہ آیا تو وہ جو کل تک آپ کی اکڑ تھی، سعودی میں کمایا، دبئی میں کمایا، امریکہ میں کمایا، وہ پورا بینک بیلنس اب بیوی کے کنٹرول میں ہے. وہ آپ کو اختیار بھی نہیں دیتی ہے. جی تم دیوانے ہیں، تم کو کیا نہ، تم کس کو بھی دے، بلکہ کئی کا ہو بھی چکا ہے. آپ کی جو جائیداد تھی اس کے اوپر بیٹے اور دامادوں کی پہلے سے نظر ہے. میں شاید اس سے پہلے ذکر کیا تھا، کتنے ایسے این آر آئیز خود یہاں کے 55-60 ایئرس کے، آئیے تشریف لائیے، کتنے ایسے ہیں ان کے درد کو آپ سمجھ نہیں سکتے تاوقت کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں. وہ درد یہ ہے کہ بیوی گزر چکی ہے یا نہیں بھی گزری ہے تو صحت کے اعتبار سے ایسی ہے کہ ان کو شادی کی ضرورت ہے شدید. اب یا تو وہ حرام کاری میں جائیں یا کوئی جائز کام کریں، مگر بیٹے بیٹیاں جانے نہیں دیں، کرنے نہیں دیں گے ان کو. امریکہ میں بیٹا تھوڑے دن امریکہ میں بلا لے رہا، ایک بیٹا کینیڈا میں بلا لے رہا، بڈھے کو بزی کر لے رہے، بلا بلا کے 2 مہینے قید کر کے، 4 مہینے قید کر کے، مگر اس کو وہ آزادی نہیں دے رہے. اور اگر میں نے کہا نا، آپ ان کا درد اسی وقت سمجھ سکیں گے جب آپ اس درد سے گزریں گے. میرے بھائیوں، میں مختصر یہ استمت کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک آپ جس پھرتی کے ساتھ الحمدللہ سیڑھیاں بھی چڑھ کے آگے ہیں، یہ چند دن کی ہے. اور اللہ کا نظام ہے یہ 30 35 ہر ایک نے ماں باپ، چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے جو کچھ کیا، گھر بنایا، سب کچھ کیا. پھر 30 35 سے 50 55 تک کے بیٹوں بیٹیوں کی تعلیم، دامادوں کی خریدی، یہ پورا کیا اس نے. اب آپ کا ایک ایک منٹ
ایک ایک دن یہ امت کی امانت ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے لوگ بس. اور جیسا میں نے کہا کہ اچانک کوئی دن آئے گا، اس کے بعد آپ کو ایک چیز کی اور بھی مہلت جو ہے وہ بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سسٹم میں ایک مد رکھی ہے، 1/3 آف یور ول یو کین میک ان اینی بڈیز نیم. یہ کیوں ہے؟ کتنے لوگ ہمارے خاندانوں میں اگر آپ دیکھیں گزر گئے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی پراپرٹی والا بنا ہے، بیٹے داماد لڑ رہے ہیں، آج تک بھی لڑ رہے ہیں. 1/3 اگر آدمی اپنی زندگی میں ہی کسی کو وقف کر دے، کسی کو جو چاہے کرے وہ. اب آپ سوچئے اگر آپ نے 1/3 فلاں جماعت کے لیے یہ کام بڑا اچھا ہے، یہ کام بڑا اچھا ہے. اس وقت قوم کی حالت کیا ہے؟ انڈیویجولی ہر آدمی رچ ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا فقیر ہے، بالکل پوری قوم رکشے چلا رہی، پورے آٹو چلا رہی. اس آٹو والے کی بیٹی کی شادی کل طے ہو جائے، کتنا خرچ کرے گا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حیدرآباد کا آٹو والا 10 لاکھ کرے گا. ناندیڑ کے کافی احباب آئے ہیں، ناندیڑ میں کم از کم 2 لاکھ تو کرے گا. کہاں سے لایا ہے اس نے؟ جی کچھ بھی کرے گا، لیکن وہ کرے گا. تو دوستوں میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مہلت ہے. آپ جو چیز کے مالک ہیں بہت زیادہ دن نہیں ہیں. اب یہ آخری 60+ کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک روپیہ اگر اب بھی وہی بیٹے بیٹیوں دامادوں کے لیے گیا تو ان کو تو کل وراثت کے جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن آپ کی میری حیثیت کیا ہوں گی؟ کل بیٹے ابا جان اچھے تھے، بہت چھوڑ کے مرے بولیں گے، اور داماد اور بہو تو آپ یقین مانیے آپ کے سامنے بڑے اخلاق سے رہتے ہوں گے، لیکن آپ کے پیچھے بڈھا اچھا تھا استاد، بہت چھوڑ کے مارا بولتا. آپ کی یہ ویلیو ہے. وہ ایک کامیڈی ڈرامہ تھا، وہ بڑا اچھا تھا. وہ ایک بہرے کا علاج ہوا کانوں کا، اب دوبارہ سننے کی صلاحیت آ گئی اس کو واپس، تو وہ ڈکلیئر نہیں کرا کہ میں دوبارہ سن سکتا ہوں. وہ ویسی ایکٹنگ کرا جیسے بہرا ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا آپریشن سے بول کے. تو وہ جو اطراف میں کھڑے ہوئے داماد باتیں کر رہے ہیں بیٹے باتیں کر رہے ہیں، یہ اطمینان، بہو میں باتیں کر رہی ہیں، یہ اطمینان سے کہ بڈھا تو سن رہا نہیں. ویسا آپ کسی دن ڈرامہ کر کے دیکھیے، یہ بہویں یہ داماد یہی بولیں گے بڈھا اچھا تھا استاد، چھوڑ کے مرا بہت. اور اگر آپ نے قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، منیمم لیول پر آپ کا وقت امانت تھا، وہ وقت بھی جیسے کسی محلے کی گزرتی ہوئی میت کو ثواب کی نیت سے جلدی سے دستی باندھ کے جا کے کندھا دے دیتے ہیں، قوم کے کام بھی آپ نے اسی طرح میت کو کندھا دینے کی طرح کے کیے. کبھی کوئی بہول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حاتم تائی کی خبر پہ لات مار کے 2,000 روپے دے دیے، 5,000 روپے دے دیے آپ نے. کبھی کوئی غریب کی شادی کروا دی. یہ چلتے پھرتے نیکی کے کام نہیں چاہیے اسلام کو. آپ کا سالڈ کمٹمنٹ. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میری بات کا برا مت مانیے، لیکن آپ جسٹ ویژولائز کیجئے، سڑک کے کنارے کوئی کتا یا بلی مر جاتی ہے، کبھی آپ نے رک کے دیکھا ان کو؟ کبھی آپ نے افسوس کیا؟ ایون پالتو کتا بھی ہے تو جا کے مالک کو بلا کے مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کا کتا مر گیا. نہیں، آپ نوٹس نہیں لیتے. اسی طرح سے آپ محلے کے بیچ میں رہتے تھے، اس سوسائٹی کے مسئلوں کو روزانہ اخبار میں پڑھ کے خالی بیوی کے سامنے، دوستوں کے سامنے تبصرے کرتے تھے، لیکن کچھ کیا نہیں آپ نے. آپ کی میری حیثیت اسی کتے اور بلی کی طرح ہوگی جس کی کوئی نوٹس نہیں لے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ محلے والے میت دیکھ کے تھوڑا سا ساتھ دیں گے، ختم. اور قبرستانوں میں جا کے دیکھیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں خبروں میں کس خبر کے وارثین آتے ہیں وہاں پر؟ کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں پلٹ کے آئے گا 2-4 کے علاوہ، اور وہ 2-4 بھی سال 2 سال آئیں گے، کوئی آنے والا نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ دور آپ کے خود غرض ہونے کا دور ہے.
خود غرض ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جن کی وفاداری میں آپ اور میں اپنی عمر کا اتنا قیمتی اثاثہ لگا رہے ہیں، کون ہے وہ؟ یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بیوی، جو پتہ نہیں کیا 25,000 روپے جوڑا دی تھی اس وقت میں 200 لوگوں کو کھانا. میں پرانی اپنی بات کر رہا ہوں. 100-200 لوگوں کا کھانا کھلائے تھے. کیا پلنگ بستر لائی تھی؟ بس اتنی انویسٹمنٹ کری نا انہیں. مگر باقی پوری زندگی کی کمائی پہ تو کنٹرول اسی کا رہا نا. تو یہ ہم جن کے لیے مر مٹے ہیں پوری عمر، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کل کیا بیہیو کرنے والے ہیں اس کا اندازہ کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے، میں اس سے پہلے ایک دلچسپ بات کے لیے جسٹ ٹو میک یو امیجن دیٹ تھنگ، یہ میرا بھی نہیں کسی اور کا کہا ہوا ہے، کہ آپ کے ذہن میں ہر چیز کا امیجنیشن ہوتا ہے. چار مینار آپ کے ذہن میں آ گیا؟ چار مینار پورا آ گیا؟ سیب آ گیا؟ آخرت کیا آیا؟ نہیں ہے. ہاں؟ وہ کیسا ہے کہ ایک ہجوم ہوگا، پریشان ہوں گے، پھر اللہ کے نبی پکاریں گے. لیکن اہل نسبت، آپ لوگ وہابڑے ہیں سارے، اہل نسبت کے اگر آپ نے کسی سے نسبت ہے تو وہ جا کے سیدھے اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کہ میں تیری جنت کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھوں گا جب تک کہ میرا آخری چاہنے والا، میرا آخری مرید جب تک کہ جنت میں نہیں جائیں گا، میں تیری جنت کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا. اللہ کے رسول بھی بے بس ہے. اللہ میں سے پوچھ رہے کیا ہے؟ اللہ میں بڑے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ بھی بے بس، اللہ کے رسول بھی بے بس. اولیاء اللہ لے کے چلے جائیں گے، یا تو وہ ہیں یا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے، یا امتی پکاریں گے ہماری مغفرت. نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے. آخرت کے تصور کو اس آیت میں دیکھیے، یوم یفر المرء من اخی. آدمی اپنے بھائی سے یفر، فرار، ارے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، انجان مارو اس کو. بیٹا، بیوی، تمام آپ سے فرار حاصل کریں گے. انہوں نے میرے لیے رشوت لی تھی، رشوت دی تھی، وہ ان کا پرابلم ہے. میں نے کچھ نہیں کیا تھا. آپ نے اپنی بیٹی کی، بیٹے کی شادی میں لاکھوں حرام کے تبذیر میں خرچ برباد کیے. نہیں، ہمارا تعلق نہیں ہے. ان کو 500 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا تھا، میں نہیں بولا تھا ان کو. بیٹی بولے گی میں تو نہیں بولی تھی. فرار اختیار کریں گے کل وہ جن کے لیے آج آپ اور میں جھوٹ، دھوکہ، رشوت سب کچھ کر رہے ہیں. ہم لوگ نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی یہ مال، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے میری محنت سے کمایا، میری ذہانت سے کمایا ہے. اس پہ جو اکڑ رہے تھے آپ، یہ قوم کی امانت تھی، وہ کھا گئے آپ، وہ برباد کیا آپ نے. اس کی سخت پوچھ ہے. پہلا سوال ہی یہی ہے قیامت میں. آخرت جس کی بات کر رہے ہیں، 5 چیزوں کا حساب، جس میں مال آیا کہاں سے، گیا کہاں. تو میرے بھائیوں، ایک آپ کی طاقت کتنی ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. 60+ کی طاقت کی طرف آئیے آپ. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ایسے لے لیں. بس بس، تھینک یو. سینسس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے میرے دوستو کہ 60+ لوگ 11% ہیں. انڈیا کے، یورپ میں زیادہ ہے. اور ان لوگوں کی خوش نصیبی دیکھیے آپ. گڈ نیوز فار یو اینڈ می، ایج گروتھ ریٹ 0.3% ایوری 2 years. 1984 میں
गूगल पे देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। 1984 में लाइफ स्पैन, जिंदगी की जो मियाद थी, वो थी 60 एवरेज। 2023 में 71 है। 10 साल बोनस मिले हैं ये। आप और मैं मुबारकबाद दीजिए एक दूसरे को कि हम लोग बोनस में जी रहे हैं। ये नहीं थी, मगर मिली अल्लाह की तरफ से। और ये 2050 में दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 81। किसके बड़े? मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको दुआ देते देखिए, अल्लाह आपको उम्र दे, उम्र में बरकत दे। ये बरकत नहीं है। वला यहसबन्न लजीना कफरू, जो लोग इनकार कर रहे हैं इस नेमत से। नेमत का इनकार ये है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस नेमत को यूज करने के, उसके बजाय कहीं और यूज कर लेना, ये इनकार है। और ये इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ताला कह रहा है, वला यहसबन्न लजीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअंफुसिहिम। वो समझ रहे हैं कि ये उम्र में इजाफा, ये दौलत में इजाफा, ये पब्लिसिटी या शोहरत में इजाफा, या हर किस्म की जो भी बरकत जिसको बोलते हैं ना बरकत, ये इजाफा, ये इनकार करने वाले समझ रहे हैं कि हमारे लिए खैर है। खैरुल लिअंफुसिहिम, खैर समझ रहे हैं। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, ये ढील, ये 10 साल का बोनस जो मिला है, ये आपकी आजमाइश है कि तुम अपने गुनाहों में इजाफा करोगे। ये वार्निंग है। वो लहुम अजाब मुहीन। दौलत में इजाफा होना, दौलत में इजाफा होना, उम्र में इजाफा होना बहुत बड़ा सख्त इम्तिहान है। मुझे, मैं जरा लतीफ़ों का आदमी हूँ, मुझे वो लतीफ़े बहुत याद आते हैं। हज़रत यूसुफ इस्लाही मरहूम, आपने नाम सुना होगा, बहुत जिंदा दिल तरीन आदमी थे, आलिम दीन थे बहुत। तो किसी साहब ने जिद्दा में उनको किसी सवाल पे सुन्नत के ऊपर बहस शुरू की उनसे, ये सुन्नत है क्या, सुन्नत है क्या? तो उन्होंने ऐसे पूछे, मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? तो उन्होंने बोले 65 साल। तो बोले तुम भी तो बिदअत में जिंदा रहे ना। तो मेरे दोस्तों, इस उम्र, ये जो उम्र अल्लाह ताला ने महज आजमाइश के लिए दी है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं दी है। जाके पैसा जमा है, खर्च कहाँ करेंगे? उम्रा करो, 10 लाख एक फैमिली पे, 10 लाख। इस दौर में एक फैमिली 2-3 बच्चों के साथ एक फैशन के तौर पर 10 लाख, एक शादी 50 लाख। अल्लाह ने दिया है ना भाई, अपनी औलाद पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? सबसे बड़ी दलील जिसको हमारे मौलवी और मुल्ला भी अप्रूव करते हैं कि अपनी औलाद के लिए खुशी से करना जायज है, बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, ये जो दलील है ना, ये काम नहीं आएगी। ये अमानत है अल्लाह ताला की। और आपको एक हदीस याद होगी, मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, जिसमें से एक निशानी क्या है? अमानत में, जी जज़ाकल्लाह, अमानत में खयानत करता है। ये अमानत है। ये उस दिन तक है जिस दिन हमाम में पाँव फिसलने वाला है। समझ गए? उसके बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। बैंक बैलेंस बीवी के पास, प्रॉपर्टी बेटे दामादों के पास, सब कुछ जाने वाली है। तो ये जो बोनस में हम जिंदा हैं, सूर्य आले इमरान की इस आयत को हमेशा याद रखिए। वला यहसबन्नल लजीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअंफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। तो मेरे दोस्तों, इस पर आइए, अब 11% पे आइए। हैदराबाद की पॉपुलेशन 38 लाख, मुस्लिम 18 लाख, या अब 20 लाख है, ये तो 2011 की है। मैं इसको 20 लाख काउंट करता हूं।
20 लाख का 11%, 2.2 लाख। सिर्फ 60 प्लस लोग हैदराबाद में 2.2 लाख। बॉम्बे मुस्लिम पॉपुलेशन ओनली 25 लाख। ये पूरी सेंसस रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं जाके। 2.5 लाख का मुस्लिम पॉपुलेशन 2.7 लाख। मेरे दोस्तों, आपको हैरत में डालने वाले इंकशाफात मिलेंगे आज। कितनी बड़ी ताकत है हमारी, इसके बावजूद वो हरामी कह रहा है कि अब यूपी की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यूपी में किसी मीनार से अज़ान की भयानक आवाजें नहीं आएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कोई हरामी कह रहा है पिस्तौल हाथ में लेके कि गोली मारो सालों को। आपकी हालत वही कुत्ते बिल्ली की तरह होगी जो सड़क पे मरे तो कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। आपकी पीएफआई जैसी जमातें, आपके जाकिर नायक, आपके कलीम सिद्दीकी, आपके मौलाना गौतम, कितने लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। एक बंदा भी नहीं, पूरे कौवों की तरह काय काय तो कर रहे, नीचे कोई नहीं आ रहा। अगर एक कौवे को कुत्ता या बिल्ली हमला करे तो पूरे कौवे ऊपर खाली शोर पुकारा करते हैं, नीचे कोई नहीं आता। एक मुसलमान घर से नहीं निकला, किसी दीनदार घराने का आदमी, कोई सियासी आदमी, कोई नहीं। जबकि आपकी ताकत का अंदाजा लगाइए आप। एक और अफसोसनाक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। कश्मीर मुस्लिम पॉपुलेशन 85 लाख, जिसका 11% तकरीबन 10 लाख आता है। जरा सही हिसाब आप करें तो आगे पीछे होगा। 10 लाख मुसलमान एक स्टेट में। 60 प्लस। दिल्ली मुस्लिम पॉपुलेशन 9 लाख, जबकि दिल्ली का मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर, बुज़दिल, खौफ का मारा है। 9 लाख में मुस्लिम पॉपुलेशन 99,000 है। यहां तो बहुत गनीमत है माशाल्लाह से, तकरीबन 60-70 लोग तो अभी आ गए हैं। दिल्ली में कई प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ। इंतहाई फुल ऑफ डस्ट हॉल के अंदर कुर्सियों के, टूटी बोसीदा कुर्सियों के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, जबकि वहां मुसलमान करोड़पतियां हैं पूरे। मेरे पास बहुत सारे कैलकुलेशन है, मैं टाइम बचाना चाहता हूं। पटना की आबादी देखिए तो पटना में 1.8 लाख, 11% के हिसाब से 60 प्लस के लोग हैं। 1.8 लाख, जबकि बिहार पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आप बिहार, उत्तराखंड वगैरह के इलाकों में जाएंगे तो अफसोस होगा, यार इंसान इस हालत में रहते हैं। आप लोग यकीनन इसी तासुर में होंगे कि हम, जैसा अक्सर जगहों पे प्रोग्राम होते हैं इस तरह के, सब मिलके एसोसिएशन बना देते हैं, खिदमत खल्क, राशन किट तकसीम करने की, गरीब बच्चियों की शादियां करने की, मदरसे तामीर करने की, ऐसे कोई प्लानिंग होंगी वगैरह वगैरह वगैरह। जो असल चीज जिसकी तरफ हमारी नजर जाती ही नहीं, हमारा जहन भी नहीं जाता, वो है मास स्ट्रेंथ को फॉर्म करना। ये क्या है मास स्ट्रेंथ? मेरे दोस्तों, मासेस अलग चीज है। जैसा आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी कि उर्से शरीफ, मीलाद के जुलूस, 11वीं कुंडे के जुलूस, और ये शादी, ये वलीमा, ये चौथी हमारे दीनी इज्तिमा, जिसमें हम हमारे महज तासुब की वजह से खासमी साहब, नदवी साहब आ गए तो पूरे खासमी नदवी 2000 आदमी जमा हो गए। ये तो हुजूम है, मासेस है, अवाम है। कोई शेख हफीजुल्लाह आ गए अहले हदीस के तो पूरे 5000 अहले हदीस जमा हो जाते। और कोई चिश्ती साहब, खादरी साहब आ गए, देखिए हुजूम, ये हुजूम है। वो सिर्फ ड्रग्स के एडिक्ट की तरह
مذہب کا بھی ایک ایڈکشن ہے، عقیدت کا ایڈکشن ہے اس کو، وہ تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد اس کو پرواہ نہیں ہے. ادروائز پورے علماء ایک ہی بات بولتے ہیں، کون سنتا ہے؟ تو یہ ماسس تو ہیں، ہجوم ہے، جانوروں کا ہجوم ہے، کووں کا ہجوم ہے بس. ماس اسٹرینتھ کس کو بولیں گے دوستو؟ ماس اسٹرینتھ اگر آسان لفظوں میں آپ اجازت دیں تو کہوں گا، مرد ہونا الگ چیز ہے، مردانگی ہونا الگ چیز. ماس اسٹرینتھ مردانگی، اس قوم میں مردانگی کتنی ہے، اور مردانگی کو پروف کرنے کا پہلا اسٹیپ نمبر آف پیپل اٹینڈنگ یور ریلی، یور پروٹیسٹ، یور میٹنگس، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ کو معلوم ہے کانگریس، بی جے پی وغیرہ کے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، گاؤں گاؤں ایک ایک کارپوریٹر، ایک ایک لوکل لیڈر جس کو کل ایک لائسنس دے کے فائدہ دینے والے ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے والا ہے پارٹی سے، اسے کمٹمنٹ لیا جاتا ہے کہ آپ 1 لاری بھر کے لوگ لائیں گے، آپ 2 لاری لائیں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے. اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور وہ آدمی ایک ایک کو 100 روپے 200 روپے پیسہ دے کر لاتا ہے. ماس اسٹرینتھ، یہ سیڈو ماس اسٹرینتھ ہے یہ، مگر یہ بھی دکھانا مسٹ ہوتا ہے. حیدرآباد میں ایسے کئی پروگرام ہیں جہاں پر آپ کی جعلی آڈینس، فیک آڈینس کو لاتے ہیں، سوٹ میں لائیں گے تو یہ ریٹ ہے، ایسے ہی آرڈینری شرٹ پینٹ میں آگے تو یہ ریٹ ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے آپ کو اتنا فارمولا دیا ہے، کتنا شاندار فارمولا ہے. جتنی دنیا کی پولیٹیکل سائنسز کی بکس ہیں اور پولیٹیکل سکسیس کے فارمولاز ہیں، پورے ایک طرف رکھیے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ کیا ہے؟ مَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. گارنٹی اللہ کی طرف سے کہ فقط ہدیہ، ڈیفینیٹلی ہی ول بی گائیڈڈ، اس کو ڈیفینیٹلی گائیڈنس، ہدایت ملے گی. کون؟ میں یعتصم باللہ. ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چل سکتے. بگیسٹ پرابلم ہم میں سے ہر آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر حکومت نے کہہ دیا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے 25 MLA کی سیٹیں ہم دیں گے، تو میرے ذہن میں آئے گا کہ پھر 25 میں سے میں ایک کیوں نہیں بھائی؟ اور اگر فرض کریں میں نہیں بن سکتا تو پھر میں آپ کا ساتھ کیوں دوں بھائی؟ میں پی ایچ ڈی ہوں، آپ میٹریکولیٹ ہیں، آپ کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں میں؟ آپ ان کا ساتھ کیوں دیں گے؟ آپ بھی انجینئر ہیں، آپ ان کا ساتھ کیوں دیں گے؟ ہم ساتھ نہیں دے سکتے. مگر لیڈرشپ کا کیڑا تو ہے اندر کہ تو اب میں کیا کروں گا؟ میں ایک چھوٹی سی 2-3 آدمیوں کی آرگنائزیشن بنا لیتا ہوں. سب سے بہترین آرگنائزیشن اس دور کی سوشل سروس. ہر تیسرا آدمی سوشل سروس شروع کر دیتا ہے، اور فارمولا بہت آسان ہے. اگر سے کہ میں یہ فارمولا دینے نہیں بلایا آج آپ کو، پتہ نہیں کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے گا فارمولا کہیں. امیروں سے پیسہ لو، غریبوں میں بانٹو. بہت ایزی ہے. خان صاحب امریکہ سے ہیں، اگر آپ سے متاثر ہو گئے تو امریکہ والے تو غریب بچوں کی شادیوں وغیرہ کے لیے فلڈ ہے ان کے پاس، تو لے لو. یہاں بھی راشن کٹ، ہاں یار یہ بہت اچھا کام ہے، لیجئے. جتنا بلیک کا پیسہ ہے پورا 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 آ جاتا خدمت خلق. تو ہر آدمی 2-2 3-3 4-4 لوگوں کی مل کے ایک آرگنائزیشن بنا لیتا ہے. آج نقصان آپ کو دشمنان دین سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا نقصان یہ آرگنائزیشن سے ہے. میں شاید بتا چکا ہوں. اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے میرے عزیزان محترم، ایک صاحب بنجارا ہلز ایسوسیشن کے صدر ہیں، ایک صاحب چار مینار ایسوسیشن کے، ایک صاحب وغیرہ وغیرہ، ایسے بے شمار. خان صاحب کو تو دن رات سابقہ پڑتا ہے یہی آرگنائزیشن سے. تو جب جتنے آرگنائزیشنز ہیں، وہ آرگنائزیشنز 2 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جمع کر کے کچھ تو کر رہے ہیں، اس کی رپورٹ بھی آ رہی ہے، پروگرام بھی ہو رہا ہے. تو جب ایک منیمم 1,000 آرگنائزیشن بھی ہیں تو 1,000 صدر، 1,000 نائب صدر، یہ پورے لیڈروں کی قوم. تو آپ ان کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ ان کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ کوئی نہیں.
لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ میں یعتصم باللہ، میں بہت قابل ہوں، لیکن میں اللہ کے لیے میں ان کو اپنا امیر بناتا ہوں، ان کو اپنا صدر بناتا ہوں، میں ان کے پیچھے چلوں گا اللہ کی خاطر. یہ کریں گے میں اللہ کی خاطر، میری قابلیت، میری پراپرٹی وغیرہ سب زوم بازو ہٹا کے میں ان کے پیچھے چلوں گا، ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر. اور ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ ٹائم بہت شارٹ ہے. میں پہلے لمبی تفصیل بتایا، ٹائم صرف ایک لمحے کے لیے. جب پاؤں پھسلنے والا ہے اس کو ایک سمبولیکل یاد رکھیے، کچھ بھی ہونے والا ہے. حمام میں پاؤں پھسلا بس وہاں سے پلٹ گیا نقشہ پورا. وہ کس دن ہونے والا ہے نہیں معلوم. تو میرے دوستو، حضرت عمر، ابو بکر، حضرت علی، یہ صحابہ، ابو عبیدہ، خالد بن ولید، یہ مسلم پارٹی میں ان کی پوزیشن کیا تھی؟ کیا تھی بھائی؟ حضرت عمر کیا تھے؟ نائب صدر تھے، معتمد تھے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. ابو بکر کیا تھے بھائی؟ بہترین والنٹیئر، بہترین لیڈر بنے ہیں تاریخ میں. لیکن جو لیڈر ہی بنوں گا نہیں تو میں کیسے، میں پی ایچ ڈی، ارے میں این آر آئی، کبھی نہیں بنے گا. نہ لیڈر بنے گا نہ والنٹیئر بنے گا. وہ صرف چھوٹے چھوٹے کام کر لے گا. 60 میں آنے کے بعد داڑھی چھوڑ کے مسجد کی کمیٹی کا صدر بن جائے گا یا نائب صدر تو بن جائے گا. وہاں چمڑے کے سکے چلائے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو. لیکن اگر میں یعتصم باللہ، فقط ڈیفینیٹلی شور ایٹ اینی کاسٹ، ہدیہ، یہ پیسو وائس میں ہے، ہدیہ، اس کو دے دی گئی ہدایت، وہ ہدایت پہ گامزن کر دیا گیا. ڈیفینیٹلی اللہ گارنٹی دے رہا ہے. تو میرے دوستو، حیدرآباد کی 18 لاکھ میں سے 160 لوگ جو 2.2 لاکھ ہیں، ان میں سے آپ 1.7 لاکھ کو نکال دو بیمار ہیں، بستروں پہ ہیں. اور بستروں پہ لیٹے ہوئے بیماروں سے کہیں زیادہ بڑے بیمار ذہنی بیمار ہیں، جن کو ایک ہی بیماری ہے، نو، مایوسی. ارے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، ہم بھی کریں یہ سب کام، بیکار بیکار بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی سورہ مائدہ میں جیسا بنی اسرائیل نے کہا کہ یا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، موسیٰ ہم تو جائیں گے نہیں اب لڑنے کے لیے، ابدا ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ طاقتور قوم وہاں سے نکلیں گی نہیں، ہم تو نہیں جانے والے ہیں. فذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا خدا مل کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. میرے دوستو، میری ایک ریکویسٹ ہے، نہیں آنے والوں کی پرواہ مت کیجیے. نوح کی کشتی میں، حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ باہر کھڑے رہ کے مذاق اڑانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ باقی کون تھے؟ ادھر 50-55، ادھر 50-55، کیا صرف 100 لوگ رہتے تھے؟ آبادی بہت تھی. لیکن ان کو، اپنے کو کیا کرنا ہے بھائی، وہ بھی اچھے، ان سے بھی اچھے، دونوں سے خیر خواہی کرو، بس دیٹس آل. اپنے کو کیا کرنے کا ہے. ویسے ہی میں نے آپ کو یوم السبت کی مثال دی تھی. مچھلی پکڑنے والے کچھ، منع کرنے والے کچھ، باقی قوم دیکھیں گے. انہیں جیتتے، کانگریس جاتی، راہل آتا، بی جے پی، مودی دوبارہ آتا. خالی بیٹھ کے کامنٹ، اپنے پاس ہے کیا؟ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مغل اعظم میں انارکلی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو شہزاد سلیم کہتے ہیں انارکلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا. اکبر اعظم کہتے ہیں اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟ آپ کر بھی کیا سکتے تھے بھائی؟ ٹھیک ہے کانگریس نہیں آئی، آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو خالی تبصرے کر رہے ہیں. یہ 1.7 لاکھ لوگ ہیں، یہ تبصرے کرتے ہوئے مر جائیں گے. اویسی، ارے اویسی ایسا ہے، جماعت اسلامی، ارے فلاں، وہ یہ مسئلہ ہے اس میں. آپ کسی کا بھی نام لے لیجئے، کسی کا بھی نام لے لیجئے، اس میں فلاں غلطی، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، وہ بکے ہوئے ہے، فلاں فلاں. ارے بھائی تم کچھ کرو نا. ارے میرے کو اردو نہیں آتی، میں تو عربی پڑھا نہیں. نہیں نہیں، یہ آپ کیجئے. یہ اس کو حیدرآباد کے
जबान में एक टर्म यूज होता है, भामटे बातें। भामटे बातें, नहीं नहीं नहीं, आप लीड कीजिए, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया, आप लीड कीजिए। चले भाई मैं लीड करता हूँ, आप मुझे फॉलो तो कीजिए। बस मैं एनी टाइम हाजिर हूँ, आप हुक्म दीजिए। और जब आप हुक्म देंगे, ठीक उसी दिन उनका दामाद आ रहा अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट जाना है उनको, ऐसी एक्सक्यूज होती है। तो 1.7 लाख ये कभी नहीं आएंगे आपके साथ। अगर खाली 50,000 आ गए तो चलो जान दो, 50,000 भी छोड़ दो। मैं आपको एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। उसके हिसाब से अगर सिर्फ 7,200, बस सिर्फ 7,200 जमाते इस्लामी, वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोवोकिंग जमात, उसके इज्तिमात में, परमानेंट इज्तिमात के अंदर टोटल अटेंडेंस 25 to 50। जी, अनफॉर्चुनेटली ऑल 60+। किसी भी जमात में जाए, मौज भाई गलत तो नहीं बोलो ना, किसी भी हमारी मीटिंग में बुलाइए। लोगों को बुलाने के लिए कितने हेडेक करना पड़ता है, आपने गुजरे नहीं उससे। मैक्सिमम आ जाएंगे 100, वो भी एक मीटिंग में आएंगे, दूसरी में नहीं आएंगे। अगर ये 25-50 जमात इस्लामी, तामीर मिल्लत, बेचारा क्या नाम, मुश्ताक मलिक हैं, वो हैं, ऐसे कितने हैं। मैं मजहबी जमातों की बात नहीं कर रहा हूँ, मसलकी जमातों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन जमातों की बात कर रहा हूँ जिसमें सोशल रिफॉर्म भी शामिल है, जो प्योर इस्लाह और इनकलाब की बात करते हैं, टकराने की बात करते हैं। मैंने आपको अमर क्या चीज है बताया था लास्ट टाइम। आपको दीन हुक्म दे रहा है, अमर बिल मारूफ का मतलब यह है कि तुम इंप्लीमेंट करो, ऑर्डर करो। ऑर्डर सिर्फ पावर वाला कर सकता है। तो मतलब तुमको पावर की तरफ बढ़ना है, तुमको बैंक धेड़ों के हवाले कर दे के ये तो कुफर है, बल्कि नहीं पीछे हटना है। सियासत गंदा कीचड़ है। मौलाना मौदूदी से जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुलाकर कहा था कि मौलाना आप ये गंदे कीचड़ में क्यों आ रहे हैं, सियासत गंदा कीचड़ है। तो उन्होंने एक ही सवाल किया था, आप चाहते हैं कि ये कीचड़ गंदा ही कीचड़ रहे? आपको आना पड़ेगा। कूनू खव्वामीना बिल क़िस्त में बता दिया गया, आपका पहला एजेंडा इंसाफ को कायम करना है। क्योंकि आप जिस मुआशरे में रहेंगे वहां यहूदी होगा, वहां ईसाई होगा, वहां दलित होगा, वहां एससी होगा, वहां एसटी होगा। और जंग पावर वर्सेस पावरलेस की होगी। हिंदू मुस्लिम नहीं है जंग, शिया सुन्नी जंग नहीं है, फलस्तीन इसराइल जंग नहीं है। असल जंग पावर वर्सेस पावरलेस की है। तो मेरे दोस्तों, मास स्ट्रेंथ जो होती है ना, जब आपकी एक मीटिंग, एक जलसे, एक रैली में कम से कम 7,200 अगर होंगे, प्रेस नेशनल लेवल पर इसको इशू बनाएगा। पुलिस जाके मिनिस्टरों के सामने, गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट देगी कि ये लोग इतने ताकत वाले हैं। और उसके बाद आपने ये काम किया, 7,200 लोग आ गए आपकी एक कॉल पे, तो यहां पर आके बैठ के बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला यहां बैठ के बात करेंगे, कमिश्नर यहां बैठ के बात करेगा। आप मेरी बात का यकीन करें, वरना आज हमारी सूरत हाल ये है कि हमारा एक प्रोग्राम होता है और एक थर्ड क्लास पुलिस वाला आता है जो उनकी कौम का सबसे नीच जात का है, उन्हें आके हमको कहता है कि साहब बुला रहे आपको, पुलिस स्टेशन आइए। वहां जाने के बाद वो धेड़ हमसे मुखातिब करता है, जी क्या जी परमिशन कैसा लिए तुम, कहां से लिए परमिशन? अरे बाबा ये बैंकेट हॉल है ना, बैंकेट हॉल में परमिशन की क्या जरूरत है? नहीं, शादी के लिए, शादी के लिए ले सकते। आप जो प्रोग्राम करें, परमिशन के बगैर प्रोग्राम करें तो हम लॉक कर देंगे आके। एक मामूली थर्ड क्लास आदमी हमको धमका रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये 25-50 वो लोग हैं, अगर इनको पता चल जाए, आपकी तरफ नहीं जनरल बोल रहा हूं, अगर इनको पता चल जाए कि नीचे पुलिस आ गई है, तो आधे से ज्यादा फरार हो जाएंगे। स्टेटमेंट लिख कर देंगे, अलीम खान कौन है नहीं मालूम, इत्तेफाक से हम आगे थे, घाव देखने के लिए आए थे, हम कौवों की कौम। लेकिन जब ये स्ट्रेंथ होगी, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि आपको अंदाजा हो कि 60+ लोगों की ताकत कितनी है मेरे दोस्तों। एक बार गूगल पे
सिर्फ इतना टाइप कीजिए, 3.5% रेवोल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको अंदाजा हो कि हम 60 इयर्स प्लस के लोग कितने ताकतवर हैं। गूगल पे ये रिपोर्ट है, 323 रेवोल्यूशंस का स्टडी की गई, रिसर्च 323 वेरियस रेवोल्यूशंस की, पॉलिटिकल सोशल रेवोल्यूशंस की, उसके अंदर स्टडी की गई, और उसमें आर्म्ड स्ट्रगल या वायलेंस या टेररिज्म के जरिए आने वाले रेवोल्यूशन कितने हैं और पीसफुल रेवोल्यूशन कितने हैं। पूरी रिपोर्ट है। पीसफुल रेवोल्यूशंस के मुकाबले में वायलेंस के जरिए आने वाले रेवोल्यूशन की तादाद आधी भी नहीं है। और उसने सबसे पहली एग्जाम्पल में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को दिया है। 1947 का अहिंसा जो है, पीसफुल। उसके बाद ईरान, फिलीपीन जब मार्कोस को हटाया गया, ब्राजील, अर्जेंटीना, चेकोस्लोवाकिया, फ्लावर रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको। लोग सिर्फ हाथ में टू शो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन फूल लेकर आ गए थे। सिर्फ जो तादाद सड़कों पर आई, बहुत सारे, मार्टिन लूथर किंग, और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो लाई हिस्ट्री के अंदर, वो औरत थी, वॉल स्टोन क्राफ्ट। विमेन राइट्स रेवोल्यूशन लाई वो। और उस वक्त, आज से ज्यादा नहीं, 125 इयर्स पहले तक भी अमेरिका और यूरोप के अंदर औरत को एजुकेशन का राइट नहीं था, प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, डिवोर्स राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। ये सारे रेवोल्यूशन पीसफुल रेवोल्यूशंस हैं। और जितने लोग सड़कों पर आए, उनकी तादाद टोटल पॉपुलेशन का 3.5%। आप इससे अंदाजा लगाइए, गोइंग बैक टू 11%, अगर हैदराबाद में मुसलमानों की 18 लाख आबादी का 3.5% अगर सड़कों पर आ जाता है, विच इज 7,200, सिर्फ 7,260 प्लस लोग ही जमा हो जाएं तो नौजवानों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप और हम मिलके एक एक प्रोग्राम में अगर 1,000 2,000 जमा हो जाएं, तो कल से देखिए आपकी धाक कुछ और होगी। आज वो दुश्मन की अकड़ की वजह सिर्फ ये है कि उनको पता है कि ये 25-50 बूढ़े आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ये 25-50 लोगों की खबर रहनुमाई दकन सियासत एतमाद के तीसरे चौथे सफ़े पर, जिस सफ़े पर इंतकाल की खबर होती है, जिस सफ़े पर गुमशुदा, तलाश गुमशुदा की खबर होती है, उसमें आपकी खबर छपती है। अलीम खान साहब का खिताब, उन्होंने कौम के इत्तेहाद के लिए बयान दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि ये छोटी सी खबर, जिसको आधा तो एडिटर काट देता है, अलीम साहब 25 लोगों को फोन करके पूछते, फिर खदीर साहब अखबार देखे आज का, अरे मेरा आज का स्टेटमेंट है देखिए आप, फेसबुक पे डाल देते फौरी। मुझे बड़ा हंसी भी आती है जब मैं देखता हूँ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, कि लोगों के छोटे 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 ये कोशिशें हैं, अखबार में भी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, इट्स नथिंग। फिर उसमें अगर कोई बड़े कमिश्नर साहब आ गए, या इवन सर्कल इंस्पेक्टर साहब आ गए, या कोई लीडर आ गए, तो उनके बाजू खड़े रह के फोटो ले लेके फिर वो भी फोटो आ जाती है इसमें। शेम। कल तक जिनकी तशना लबी को दरिया भी ना काफी थे, आज वही अरबाब अजीमत शुक्र गुजारे शबनम हैं। कल जिनकी प्यास बुझाने दरिया भी काफी नहीं होते थे, आज वो इस हालत में है कि शबनम पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। भाई बहुत मिल गया हमारे। मेरे दोस्तों, अब कैलकुलेशन सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिल्ली का मैंने बताया, कश्मीर 10 या 12 लाख 60 प्लस लोग हैं, सिर्फ 1 लाख की जरूरत है। हैदराबाद में
3.5 کے حساب سے صرف 7,200 لوگوں کی ضرورت ہے دوست. تو آپ کا پہلا کام یہ ہے، ماس اسٹرینتھ کو گیدر کرنے میں مدد کیجیے. پہلے یہ ہے، ہم خیر کے کام، مذہب کے کام، ایجوکیشن کے کام یہ پورے کرنے والے ہیں. مین کام کیا کرنا ہے آپ، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو، جس کے اولاد نہ ہو اس کو بانجھ بولتے ہیں، وہ بایولوجیکل امپورٹنٹ ہے، سمجھ لیں آپ. بانجھ سمجھتے ہیں نا. لیکن جو آدمی ایک چیز کو حق سمجھ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، یہ کام کر کے رہیں گے ہم، جو آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ حق کو حق سمجھنے والا ایک بھی پیدا نہیں کر سکے، اس کو انٹلیکچوئل بانجھ کہتے ہیں. پوری قوم انٹلیکچوئل بانجھ لوگوں کی ہے. بس یہی، ارے ہم بولے بھائی، کون سنتا اپنی بات؟ کب بولے آپ دعوت میں بیٹھے بیٹھے دسترخوان پہ، ارے بھائی جائز نہیں ہے یہ بولا ہے. نوجوانوں کو دیکھ کے، ارے بیٹا نماز پڑھو نا، یہ کیا ہے، چلو نماز پڑھو، یہ بولنا ہے. تم کو امر کے لیے پیدا کیا گیا، تم نصیحتاں کر رہے تھے. امر نصیحت میں زمین آسمان کا فرق ہے. امر کے لیے متحد ہونا ضروری ہے. امر کے لیے میں آپ کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو وقف کروں، آپ ان کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء کا فلسفہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے قیادت کے لیے وہ ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کس کو قیادت مل رہی ہے، اس کے اندر یہ ابیلٹیز ہے یا نہیں ہے، انہیں یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کا ریکارڈ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو ساتھ دینا ہے. کب تک؟ جی جی کب تک؟ حمام میں پاؤں پھسلنے تک. تو میرے دوستو، 3.5% فارمولا یہ کہہ رہا ہے کہ ریولوشن جتنے آئے ہیں وہ صرف 3.5% لاتے ہیں. باقی گھوڑے، گدھے، کتے، بلیوں کی فوج ہوتی ہے. وہ اکثرہم، قرآن خود کہہ رہا ہے، دیکھو، اکثرہم منافقون، اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم فاسقون، اکثرہم کافرون لا یعلمون لا یعقلون. میجورٹی نہیں آئے گی، اور جو کچھ کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا میں نے بتایا امیجنیشن کیا ہے. آپ سے ایک ہی سوال ہے، میں پھر شاید ریپیٹ کر رہا ہوں، تم کیا کر کے آئے یہ بولو. میرے دوستو، صبح سے شام تک جتنے تبصرے کر رہے ہیں، مایوسی کے ہوں چاہے خوشخبری کے ہوں، مثال یہ دی تھی ہم نے کہ آپ ایک نوکر کو بھیج رہے سامان لانے، آنے کے بعد انہیں بڑا دکان پہ لڑائی ہو گئی تھی، ڈرینیج پھٹ گیا تھا، وہ ایسا ہوا تھا، کہانی سنا رہا. آپ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ جو کام سے بھیجا تھا وہ کام کر کے آیا نہیں کیا، یہ بول، کہانیاں کیا سنا رہا. آخرت ایگزیکٹلی ایسی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولا تسألون عن اصحاب الجحیم. تم سے جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیس لک من الامر شیء، تمہاری ذمہ داری، نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہدایت دینا، ہماری ہے. آپ اپنا کام کرو. آپ وہاں جا کر نہیں ہمارے علماء سارے ایسے تھے، ارے ہمارے مرشداں ایسے تھے بھائی، ارے ہمارا مسلمان لیڈر بکے ہوئے تھے بھائی. کہانیاں مت سناؤ، تم کیا کر کے آئے یہ بتاؤ. خالی گھر میں بیٹھ کے نوجوانوں کو نصیحتاں کرے، یا کسی کے ساتھ جڑ کے کسی اجتماعیت میں، یعتصم باللہ، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنے ایک اجتماعیت میں داخل ہوئے، اپنے آپ کو وقف کرے یا نہیں کرے. دوستو آخری میں صرف ایک حدیث بول کے باقی کاروائی آگے بڑھے گی. میں یہ پہلے نہیں پیش کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ جماعت اتنا کثرت سے استعمال ہوا، اتنا کثرت سے استعمال ہوا کہ وہ لفظ جماعت کے اوبلیگیشنز کیا ہیں وہ دفن ہو گئے. جیسا اصل اسلام آج پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آج بہترین حنفی ہیں، بہترین شافعی ہیں، بہترین اہل حدیث اور بہترین بریلوی ہیں،
بہترین شیعہ ہیں، سب بہترین ہیں، علماء بھی بہترین حنفی علماء ہیں، بہترین شافعی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سارے بہترین ہیں، بہترین مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ حقیقی اسلام کہیں چلا گیا ہے پیچھے، اس لیے لفظ جماعت بھی ایسا ہی ٹوٹلی ایکسپلائٹ ہو گیا ہے۔ جماعت یہ لفظ اللہ نے دیا ہے اللہ کے نبی کو، تو جب اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آمرکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ الجماع نمبر 1، جو جماعت سے اپنے آپ کو الگ کرے وہ ایمان سے الگ ہو گیا۔ دو بھی سفر کر رہے ہوں تو ایک اپنا امیر بناؤ۔ کتنے حدیث؟ الجماع نمبر 1، الجماع کے ساتھی والسمع، سنو۔ ہر آدمی خط کلامی کے لیے بے چین ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ بڑے بزنس، سعودی عرب کے بزنس مین ہیں، آپ بڑے پروفیسر ہیں، ہر ایک کو اپنی جلدی ہے۔ عالم دین تو سب سے زیادہ، آپ کیا جانتے ہیں عالم کے سامنے؟ ہاں ہاں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ ارے بابا ایک دو جملے تو سن لو پہلے، سمجھ گیا بول کے شروع ہو جا رہے ہیں آپ۔ لیڈر بات سنتا، ایسی سا بات سنتے آپ کی۔ قربان جائیے اس ایک لفظ کی مصلحت پہ، الجماع کے بعد والسمع، سنو، انتظار کرو سامنے والے کے چپ ہونے کا، بیچ بیچ میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ خط کلام میں معافی چاہتا ہوں، یہ کیا تماشے ہو رہے؟ آپ کو پتا ہے کتے کے بھونکنے میں اور خط کلامی میں کتنا کم فرق ہوتا ہے؟ کتا کبھی اجازت لیتا بھونکنے کی؟ انہیں کسی بھی وقت بھونکنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ ہاں بعض کتے شریف ہوتے ہیں، وہ جو ہلکا ہلکا غراتے ہیں نا، غر غر، وہ ایکچولی اجازت لے رہے ہیں، میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، ذرا ذرا میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ ان کو موقع نہیں دیتے، انہیں بھونکنا شروع کر دیتے۔ ایگزیکٹلی ایسی ہوتا ہے۔ آپ ایک اہم ٹاپک پہ، آپ کو تجربہ ہوں گا، بلکہ آپ زخمی ہوئے ہوں گے کئی وقت، اہم ٹاپک پہ کچھ بول رہے ہیں، یو نیڈ ایٹ لیسٹ 2 to 3 sentences ٹو ٹیک آف اینڈ ایٹ لیسٹ 2 to 3 sentences ٹو لینڈ۔ یہ پورا سنے تو پوائنٹ سمجھ میں آئے گا اس کے، لیکن انہیں آپ ابھی ٹیک آف کرتے ہی بیچ میں سے آ گیا سامنے۔ بعض تو اجازت لیتے ہیں، ذرا خط کلامی کی معافی چاہتا ہوں بول کے شروع کرتے ہیں، بعض اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتا بھی ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے، کبھی اجازت لیتا بھونکنے کی، اس کے بھونکنے سے کتنا ڈسٹرب ہوتا پتہ نہیں ہے آپ کو۔ الجماع والسمع والطاعت، ڈو اٹ۔ قیامت میں وہ آدمی جس نے ذمہ داری قبول کی، سر ہلایا، انشاءاللہ ہم کریں گے بولا، لیکن دل میں کچھ اور تھا، دیکھیں گے، بالوں کے بل پکڑ کے لایا جائے گا دوزخ میں، کہ اس نے کمٹمنٹ کیا، اس نے وعدہ کیا۔ اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ واقعی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو فارم بھریے، ورنہ نہیں۔ یہ آپ کی آخرت کے لیے، بھلائی کے لیے بولا، ہمارے لیے نہیں دوستو۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں یہاں پر، خان صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھ رہا ہوں، لگے ہوئے ہیں، ہمارے اور بہت سارے بھائی ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اللہ جب سوال کرے گا کہ تم کیا کر کے آئے بتاؤ، یا اللہ میں یہ کرا، اتنی بار ناکام جلسے کرا، اتنے گالیاں کھایا، علیم خان کون تھا، ابراہیم خلیل کون تھے، ہم سے پوچھو کیا کیا کرے انہوں، یہ سب گالیاں سن کر آیا میں، یہ میرا نامہ اعمال بس اس کے لیے۔ ورنہ ہم کو بھی معلوم ہے ہم کو کوئی سیاسی پارٹی آنے نہیں دے گی، ہم کو ہمارے لوگ، ہماری بیوی ساتھ دینے والی نہیں ہے، ہم کو پتا ہے، پیش کر رہی یہ اتنا کافی ہے۔ تو الجماع والسمع والطاعت والہجرتی، گھر چھوڑنا پڑے گا، گھروں سے نکلنا پڑے گا، ایئر کنڈیشن چھوڑنا پڑے گا۔ ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی نے کہا کولمبس نے امریکہ کیسے ایجاد کر لیا، تو جواب ملا وہ اس لیے ایجاد کر سکا کہ اس کی بیوی فونا کرنے والی نہیں تھی پیچھے، اجی کہاں ہے، کتنے بجے آ رہے، کوئی تھیچ نہیں پیچھے، امریکہ پہنچ گیا۔ تو آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ اور آخری دوستو، یہ موٹی گولی پچھلے کم از کم 200 سال میں، 250 سال میں، یہ گولی، بلکہ اس کو زہر قرار دے دیا گیا، جہاد۔
ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، کیوں قرآن کے ہر 10ویں صفحے پر جہاد اور قتال آتا ہے؟ فتویٰ ہے شیخ کا، کیا تھا وہ، کہ جہاد حرام ہے، بہرحال دور یہ دور قلم کا ہے، اس دور میں جہاد وہاد کی باتیں نادانی کی ہے، غیر دانشوری کی ہے، جاہلانہ باتیں ہیں. آپ ایجوکیٹڈ ہے نا؟ ہاں، قلم کی بات کرو، سمجھداری کی بات کرو. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جہاد کا نام نہیں ہے. اور جہاد اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے دو باتیں دو لوگوں میں تقسیم کی ہے دنیا کو. سورہ نساء، ان الذین آمنوا والذین کفروا، دو ہی لوگ ہیں. اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، قتال کا ان کو بھی حق ہے، برابر کا حق ہے. وہ بھی طاغوت کے لیے، کفر کے راستے میں وہ بھی قتال کریں گے. جیتے گا کون؟ جو پہلے آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے آگے اسی آیت میں، فقاتلو، بس گیٹ اپ، تم لڑو. فقاتلو ان کیدہم الشیطان، شیطانوں کی جو چال ہوگی اس کو ہم ناکام کریں گے، ضمانت ہماری ہے. تو جو قتال کے لیے پہل کرے گا وہ جیتے گا. جن لوگوں نے آپ کو ماس اسٹرینتھ کے نام پہ موومنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے، اپنے اپنے محلوں میں کرنا پڑتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ایوری ٹائم یو گیدر ایٹ مہدی پٹنم، ایسا ہونے والا نہیں ہے. آپ کے گھر میں مرکز بننا ہے. تو جو لوگ ہمارے دشمن لو جہاد کے نام سے، کتنے کیا کہا ہے، لنچنگ کے نام سے، مسجد مندر کے نام سے، یہ بہانے بنا کے ماس اسٹرینتھ کو لائے ہیں، قتال کیے ہیں، گھروں سے نکلے ہیں، مرے بھی ہیں. 100 سال میں آر ایس ایس کے کتنے لوگ مرے ہیں؟ صرف کیرلا میں جہاں کمیونسٹ حکومت ہے تقریباً 700 آر ایس ایس کے ممبر مارے گئے ہیں اب تک کے. مریں گے. یہ قرآن میں آ رہا ہے قتال مسٹ ہے. لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں قتال، ہم نہیں کر رہے ہیں. ان کو حق ہے ہم کو جیسا چاہے ٹریٹ کریں، ہماری مسجدوں کو بند کریں، ہماری داڑھیوں کے اوپر پابندی لگائیں، ہمارے حجاب پہ پابندی لگائیں. دے ہیو رائٹ. وائی؟ بیکاز اللہ کا حکم تھا قتال کا، قتال وہ کر رہے ہیں. دے ہیو رائٹ. کیا آپ تیار ہیں؟ میرے دوستو، میرے 60 کے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، اب تو تیار ہو جائیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت. یہی نا؟ تو زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ کتنے دن رہیں گے؟ ویسے بھی آپ بوجھ ہیں گھر میں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ذرا اسپیکر پہ میں بات کرتا ہوں آپ کی بہو سے، دیکھ لیجیے بڈھا کب جاتا ہے کہ پتہ نہیں. تو یہ موت، یہ زندگی اگر شہادت میں داخل ہو جائے تو یہ قوم کی نسلیں کل سر اٹھا کے چلیں گی. ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، جو نسل سر کٹانے تیار ہوتی ہے اس کی اگلی نسل سر اٹھا کے چلتی ہے، اور جو نسل سر کٹانے سے ڈرتی ہے اس کی اگلی نسل سر جھکا کے زندہ چلتی ہے. آج ہم سر جھکا کے چل رہے ہیں. تو میرے دوستو، اب کرنا کیا ہے؟ اب آئیے 3 پوائنٹ ہیں. ایک عبد القدیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، دوسرا ابھی محترمہ آنے والی ہیں، تیسرا میری باری ہے کہ اتنی لمبی تقریر سے میں چاہتا کیا ہوں. تو میں کیا چاہتا ہوں انشاءاللہ اینڈ کریں گے اس کے اوپر. میں اب عبد القدیر صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں. جو سب سے پہلا ہوم ورک آپ کو دیں گے وہ یہ ہے ہماری فائنانس مینجمنٹ کا. جو این آر آئی ہے میری طرح کے، جب نیا نیا ریالہ آنا شروع ہوئے تھے تو اس وقت ہم، ہمارے فائنانس کنسلٹنٹس کون تھے، فائنینشیل کنسلٹنٹ کون تھے؟ سسرے، سالے، جو پوری جائیدادوں کو، آپ کی محنت کی کمائی کو پوری شکلیں لگائے. نہیں، بعض اچھے بھی ہوں گے، کیونکہ سلیمان خطیب نے کہا تھا سالے سمجھے تو ساتھ دیتے ہیں، سالے پلٹے تو ہاتھ دیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوا. لیکن مسلمانوں نے لا کے لیے، لیگل ایڈوائس کے لیے، ہر ایک کے لیے پیسہ خرچ کیا، ڈاکٹروں کے لیے کیا، فائنینشیل مینجمنٹ کے کنسلٹنسی کے لیے ان کو فری کی چاہیے. سب سے بڑی فائنانس ڈپارٹمنٹ، فائنانس منسٹر بیوی ہے.
अरे ये लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, खरीद नहीं, 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 अभी हीरा वाले डुबा दिए ना, देखे नहीं? कैसा डुबा है? अब उसको यही नहीं मालूम लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हीरा क्या है? बीवी, फिर साले, तो ये इसमें आज भी नहीं है लोगों के पास। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिरी उम्र की जो दौलत है, हमाम में पाँव फिसलने से पहले, इसको समझ जाइए ताकि आपके हाथ में कंट्रोल रहे। जो पैसा जायदादों में लगा दे रहे अंधाधुंध, जो पैसा इधर-उधर लगा दे रहे, उससे बचेंगे।